بیوی قسم کھا کے کہے وہ مسلمانوں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ میرا ہے۔ اب جناب سیدہ سن سکیں تو برداشت کیجیے گا، جب جا رہی تھی نا دربار تو بیوی نے آواز دی تھی، جناب فضہ سے کہا ساری بنی ہاشم کی خواتین کو بتا دے سیدہ جانے والی۔ تو بیوی کی تمام دور کی قریب کی جو بیویاں تھیں نا رشتہ دار، وہ سب بیوی کے گھر آ گئی، چاروں طرف سے بیویوں نے جناب سیدہ کو جھرمٹ میں لے رکھا۔ جب جا رہی تھی نا بیوی تو بیوی نے ایک مرتبہ کہا فضہ ذرا میرے بابا کا عصا لا دے۔ بیوی نے اپنے بابا کا عصا لیا، پھر ایک مرتبہ کہا ذرا میرے بابا کی ردا لا دے، ابا لا دے۔ بیوی نے سر پہ ابا رکھی، اپنے برقعے کے اوپر اپنے بابا کی ابا رکھی، پھر ایک مرتبہ کہا ذرا میرے بابا کا امامہ لا دے۔ بیوی نے امامہ کھولا اور کھولنے کے بعد سر پہ رکھ کے کہا بابا پہلی مرتبہ میں گھر سے جا رہی ہوں حق مانگنے کے لیے۔ عجیب و غریب کیفیت ہے جناب سیدہ کی۔ اب جب جناب سیدہ چل رہی تھی نا تو صحابیات کہتی ہیں، بنی ہاشم کی خواتین کہتی ہیں کہ جب جناب سیدہ چل رہی تھی تو لگ رہا تھا رسول خدا چل رہے ہیں۔ بیوی جب قدم اٹھاتی تھی لگتا تھا رسول خدا قدم اٹھا رہا ہے۔ بیوی اس طرح سے منور تھی جیسے رسول خدا کا نور آ رہا ہو۔ کہ جیسے دربار پہنچی سب کے سب رونے لگے، لیکن جب بیوی بہت دیر تک کھڑی رہی نا اور واپس آنے لگی تو بیوی نے ایک جملہ کہا فضہ ام ایمن اسما ذرا مجھے سہارا دے دو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ میں سوچا کرتا تھا بیوی چند گھنٹوں میں بوڑھی کیسے ہو گئی، تو میرا دل کہتا بیوی بار بار سوچتی ہوگی ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بابا میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، آج میں اتنی دیر کھڑی رہی کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی عجیب و غریب کیفیت ہے جناب سیدہ کی۔ اگر دیکھ سکے نا تو ادھر دیکھیے گا، اہل سنت کے عالم ہیں فخر الدین رازی، وہ کہتے ہیں جب بیوی جا رہی تھی نا بیوی کا برقع زمین پہ خط کھینچ رہا تھا۔ جب بیوی آئی تھی نا تو بیوی قدم اٹھا کے چل رہی تھی، جب واپس گھر جا رہی تھی مسجد سے پھر دیکھیے گا تو بیوی کے پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، بیوی کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے۔ بیوی کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے، پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، بیوی کے پاؤں اٹھ نہیں رہے۔ بار بار بیوی تڑپ رہی ہیں ارے آج مجھے رد کر دیا، میری بات کو رد کر دیا گیا۔ اب جیسے بیوی گھر پہنچی، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا، جیسے بیوی گھر آئی نا تو دروازے پہ سب سے آگے امام حسن مجتبیٰ کھڑے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے ماں کو دیکھا کہ اماں حق مانگنے گئی تھی مل گیا؟ بیوی کے آنسو بہنے لگے، ابھی کوئی جواب نہیں دیا جناب سیدہ نے۔ امام حسین نے کہا اماں دربار گئی تھی کیسا لگا؟ بیوی نے فوراً کہا فضہ میری زینب کہاں ہے؟ جناب زینب سامنے آئی، بیوی نے فوراً سینے سے لگایا، کہا بیٹی مجھے بابا نے کہا تھا زہرا آپ بھی دربار میں جائیں، آپ کی بیٹی بھی دربار میں جائے۔ لیکن میں ایک فرق بتا دوں ماں اور بیٹی کے دربار میں جانے کا، ماں صحابی کے دربار میں گئی تھی، بیٹی نے شرابی کے دربار میں جانا۔ صحابی کے دربار سے جب بیوی واپس آئی تو بوڑھی ہو گئی تھی، کمر ٹوٹ گئی تھی، قدم چلتے نہیں تھے۔ بیوی شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، ابھی تو میں نے بڑے سخت جملے پڑھنے ہیں، میں نے تو ابھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ روک کے جملہ کہوں، اگر دیکھ سکے تو سانس لے لیں۔ میں بھی مسائل پڑھوں گا، میں آج جی بھر کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو ویسے بھی رونے کو جی کرتا ہے، اور جب رونے کا جی کرے تو سب سے فضیلت آل محمد پہ گریا ہو۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا جناب سیدہ کی، میں نے مصائب پڑھے، مصائب ختم ہو گئے، میں نے دیکھا کہ لوگ روتے روتے اٹھ گئے، ماتم کرنے لگے، ماتم ختم ہوا، تبرک لگا دیا گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی کونے میں بیٹھا رو رہا، مصائب ختم ہو گئے وہ رو رہا، ماتم ختم ہو گیا وہ رو رہا۔
کھانا لگا دیا گیا، تبرک لگا دیا گیا، رو رہا. میں خود اٹھ کے گیا، کہا کیا بات ہے آپ کو، کون سا مصائب کا جملہ ہے جس نے اتنا رلایا؟ تو اس آدمی نے کہا آقا ابھی آپ نے کہا تھا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. کہا آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیاں جوڑتا ہوں. میری طرف دیکھیے گا. کہا آقا میں ہڈیاں جوڑتا ہوں. کہا آقا جب بھی اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا، جتنی دفعہ اسے ہلائیں گے درد ہوگا، لیکن آقا سب سے مشکل کام ہے پسلیوں کو جوڑنا. جب بھی انسان سانس لیتا ہے اسے درد محسوس ہوتا ہے. کہ مجھے اب سمجھ میں آیا بی بی کیوں کہتی تھی سبت علیہ. ادرکم اللہ. کہ اب مجھے سمجھ میں آیا بی بی کیوں کہتی تھی بابا مجھ پہ اتنے مصائب ٹوٹ کے پڑے ہیں کہ اگر دنوں پہ اتنے مصائب پڑتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے. اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھیے گا. میرے سامنے نجف اشرف میں ایک مرجع سے کسی نے سوال کیا، آقا پاکستانی زائر نے کہا آقا ہمارے ممبر پہ آنے والے علماء اکثر مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ جناب سیدہ پہ جب دروازہ گر گیا تھا بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ مرجع رونے لگے گا نہیں یہ صحیح نہیں ہے. روایت میں یہ الفاظ ہے کہ بی بی کروٹ ہی نہیں لے سکتی تھی. مولا بی بی کو کروٹ دلاتے تھے، اٹھا کے بٹھاتے تھے. جب بی بی سانس لیتی کہتی بابا آپ کی امت نے مجھے بڑا رلایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھے گا. ایک واسطہ مل کے دیں. کسے واسطہ دیں گے؟ امام زمانہ کو واسطہ دیں. اگر کوئی پریشان ہے نا تو اپنی حاجت مانگ لے، کہیں مولا ہمیں بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو امام زمانہ سے کہیں مولا آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ، اس ہاتھ کا واسطہ جو پہلو میں رہا کرتا. اجرکم اللہ. بس میں نے تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا. اب آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، میں سخت جملے نہیں کہنا چاہتا. ایک دن آیا جناب سیدہ نے کہا فضا ذرا اسما کو بلا لاؤ، ام ایمن کو بلا لاؤ. کہا اسما آج میں دنیا سے چلی جاؤں گی، آج میری شہادت کا دن ہے. کہا جب تک حجرے سے تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لو میں ہوں. کہا جب سب بیویاں رونے لگی نا، بیوی نے کہا اسما ایک بات یاد رکھو فضا، جب میرے دونوں شہزادے آئے نا، میرے حسن حسین آئے، انہیں میری شہادت کا نہ بتانا، پہلے کھانا کھلا دینا، میرے بچے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں. بی بی آپ سے مدینے میں بیٹوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی. بی بی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کی ایک چھوٹی سی پوتی ہے، اسے پانی بھی نہیں ملا، کانوں پہ تماچے بھی لگے. جب بالیاں اتاری گئیں وہ رو رو کے کہتی تھی ہائے چچا ابا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا اسما میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا. بی بی کی شہادت ہو گئی، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. اتنے میں امام حسن حسین گھر میں آئے. جیسے آئے نا فوراً جناب اسما نے جناب فضا نے آنسو صاف کر لیے، آنسو خشک کر کے فوراً کہا شہزادو کھانا کھا لیجیے. امام حسن مصطفیٰ نے سر اٹھا کے کہا فضا کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ہم نے کبھی آج تک ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ابھی بھی رونے لگی کہ آپ کی ماں نہیں رہی. دونوں شہزادے حجرے میں گئے، دیکھا ماں لیتی ہے، ایک دائیں طرف سے آگے آئے، دوسرے بائیں طرف سے لپٹ کے کہنے لگے اماں ہمیں چھوڑ کے مت جائیے، ہم آپ کے بغیر جی نہیں سکتے. اٹھے دونوں شہزادے، اٹھے دونوں اٹھے اور چلے مسجد نبوی. مسجد نبوی میں کون تھا؟ جناب امیر تھے. آئے دونوں دوڑتے ہوئے مولا کے سینے سے لگ گئے امام حسن حسین، اور سینے سے لگنے کے بعد دائیں کان میں امام حسن نے، بائیں کان میں امام حسین نے کہا بابا اماں نہیں رہی. خدا کی قسم
جناب امیر نے پوری زندگی خیبر کا تن اکھاڑا لیکن کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئے. خندق میں آئے کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئے. پہلی مرتبہ مولا زمین سے اٹھے, دیوار کا سہارا لیا, بلند آواز سے رونے لگے, کہا آج میری کمر ٹوٹ گئی. ایک صحابی نے کہا شیر خدا بھی کبھی روتے ہیں علی, آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. فاطمہ خدا کی بارگاہ میں چلی گئی. کہا یا علی ہمیں جنازے میں شرکت کرنے دے. کہا خبردار کوئی نہ آئے, میں بعد میں بتاؤں گا. بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہوگی. جناب سیدہ کی وصیت تھی, یا علی غسلنی باللیل, یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا, مجھے کفن باللیل, مجھے رات میں کفن دیجیے گا, وحنتنی باللیل, مجھے رات میں حنوط دیجیے گا, وصلی علیہ باللیل, میرا جنازہ رات میں پڑھیے گا, ودفننی باللیل, مجھے رات میں دفنا دیجیے گا. یا علی مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا. اے ابو الحسن انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے, میں نہیں چاہتی کوئی میرے جنازے میں آئے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو نہ چاہتا ہوں میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. ہر آدمی چاہے گا جب میری مجلس رکھی جائے میں مر جاؤں تو زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. کتنی بڑی قربانی دی جناب سیدہ نے جناب امیر کے لیے. اے ابو الحسن انہوں نے آپ کا حق چھینا, میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں آئیں. آخری جملے سن لیجیے. رات کا وقت ہے, جناب امیر غسل دے رہے ہیں. معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے, ان کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا. اب وقت نہیں ہے, تاریکی تھی. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, بی بی نہیں چاہتی تھی کوئی بھی بی بی کے تشییع جنازہ میں شریک ہو, اس لیے کہ ہر رات میں غسل و کفن دیجیے گا. لیکن ایک اور وجہ تھی, اگر دیکھ سکتے میرے طرف دیکھیے گا. کہ ایک اور وجہ تھی, بی بی نے کہا یا ابو الحسن مجھے رات میں غسل دیجیے گا. اس لیے بی بی نے وصیت کی تاکہ مولا بی بی کے زخموں کو دیکھ نہ سکے. بی بی جانتی تھی علی بڑے غیرت مند ہیں, مولا سے برداشت نہیں ہوگا. کسی نے پوچھا امام جعفر صادق سے, مولا وہ کون سے زخم تھے جو امیر المومنین پوری زندگی نہیں بھلا سکے؟ میری طرف دیکھیے گا. امام صادق نے رو کے کہا دائیں بازو پہ تازیانے کا نشان تھا. جب دروازے سے کوئی اندر آیا اس نے تازیانہ, کہ بائیں پہلو پہ پسلیوں کے ٹوٹنے کے نشان تھے. کہ مولا پوری زندگی پھر کبھی خوشی نہیں منائے. رات میں غسل و کفن دیا. ایک مرتبہ کہا کہ فضا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں. سب سے پہلے کون آئے؟ امام حسن مجتبیٰ, پھر جناب زینب آئے, پھر حضرت ام کلثوم. سب لپٹ کے رو رہے ہیں جناب زہرا سے. جناب امیر نے سوال کیا, فضا کیا بات ہے, میرا بیٹا حسین کیوں نہیں آیا؟ کہ مولا حسین کہتا ہے اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں, جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. مولا نے آواز دی امام حسین کو, حسین میرے لخت جگر آ جا. میری طرف دیکھیے گا, مولا حسین آئے, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. کہا بابا جب تک اماں نہیں بلائیں گے میں نہیں آؤں گا. شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں لکھا, بی بی کے کفن کے بند کھل گئے تو ہاتھ باہر نکلے. میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا میرے غریب, میرے پیاسے, میرے مظلوم, ماں سے ناراض نہ ہو, میرے پاس آ جا, میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہی, میں کربلا تیرے ساتھ جاؤں گی. جب تو زلجنا سے گرے گا میں تیرے لیے برقع بچھاؤں گی. جب شمر خنجر چلائے گا میں اپنے ہاتھوں کو تیری گردن میں رکھوں گی. میرے لال میرے پاس آ جا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ابھی کوئی نہ اٹھے,